السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، امید ہے کہ آپ بخیر ہوں گے۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بتائیں گے بیٹیوں کی اہمیت پر اور ان کی پرورش پر ہمیں کیا اجر ملتا ہے اور بیٹیوں کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی پرورش پر ہم سے کیا وعدہ کیا ہے، اس سلسلے میں ہم ایک ایمان افروز واقعہ بھی آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسلام سے قبل بیٹیوں کی کیا حالت تھی۔ ایک صحابی گزرے ہیں حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس انتہائی خوبصورت اور حسین صحابی تھے۔ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو انسانی شکل میں آیا کرتے تھے تو وہ دحیہ قلبی کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ یہ اتنے خوبصورت صحابی تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایمان لانے سے پہلے، جب مدینہ میں اسلام کے آنے سے پہلے یہ نکلا کرتے تھے تو مدینہ کی عورتیں چھپ چھپ کر ان کو دیکھا کرتی تھیں، ان کے حسن کو دیکھا کرتی تھی۔ اتنے خوبصورت صحابی تھے۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے۔ آپ کی نگاہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی، جس وقت ایمان نہیں لائے تھے، یہ اس وقت کی بات ہے۔ آپ نے کہا اتنا حسین نوجوان ہے، اس کو مسلمان ہونا چاہیے۔ آپ آ گئے اور رات کو اللہ سے دعا کی کہ دحیہ قلبی کے دل میں اللہ ایمان کی محبت ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان کی محبت ڈال دی اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیا لے کر آئے ہیں اور آپ کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور ایک اللہ کی دعوت دیتا ہوں، اللہ ایک ہے اور شرک سے بیزار ہوں۔ آپ نے اپنے دعوتی کلمات کہے۔ حضرت دحیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں ایمان تو لے آؤں آپ پر، لیکن میرے بڑے بڑے گناہ ہیں جو میں نے کیے ہیں زمانہ جاہلیت میں، اور میں نے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، مجھے لگتا ہے وہ گناہ اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے۔ تو اسلام کا ایک ضابطہ ہے کہ اسلام جیسی آدمی قبول کرے گا، اسلام لاتے ہی پچھلے جو بھی گناہ ہوں گے وہ سب اس کے معاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کیونکہ اللہ کے رسول میرے ایسے گناہ ہیں کہ وہ معاف نہیں ہوں گے۔ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور میرے یہاں یہ رواج ہے کہ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا ہے، اور میں نے اپنے ہاتھ سے 73 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہے، 73 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف فرماتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ چلو وہ تھا جو ہو گیا، وہ زمانہ جاہلیت میں تھا، لا علمی میں تھا، وہ ہو گیا، اب وہ معاف ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول میرے ایک گناہ ایسا ہے کہ وہ معاف نہیں ہوگا۔ اب وہ رونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا سا گناہ ہے ایسا؟ کہ اللہ کے رسول واقعہ یوں تھا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں اور مجھے ایک لمبے سفر پر جانا تھا۔ جس وقت میں جانا تھا اس وقت میری بیوی حاملہ تھی۔ میں نے اپنی بیوی کو وصیت کی کہ دیکھو اگر لڑکا ہو تو اس کی پرورش کرنا اور لڑکی ہو تو زندہ دفن کر دینا۔ میں گیا اور کافی عرصے کے بعد جب میں گھر واپس آیا سفر سے، میں نے اپنے دروازہ کھولا، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے دروازہ کھولا ایک ننھی بچی نے، تو میرے پاؤں تلے زمین نکل گئی کہ یہ کون ہے؟ میں نے پوچھا تم کون ہو؟ وہ بچی کہتی ہے میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں۔ میں نے کہا میں اس گھر کا مالک ہوں۔ بس میرا اتنا کہنا تھا کہ وہ میرے پیروں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی بابا بابا آپ کہاں گئے تھے؟ اتنے دنوں سے کہاں تھے؟ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ بہرحال بچیاں جس انداز میں اپنے باپ سے پیار کرتی ہیں وہ کہنے لگی اور اپنے باپ سے چمٹنے لگی۔ دحیہ قلبی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اس کو دھکا دے دیا، اپنی بیوی سے کہا یہ کس کی بیٹی ہے؟ انہوں نے کہا دحیہ یہ تمہاری بیٹی ہے۔ بہرحال میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ میں قبیلے کا سردار ہوں اور لوگ کل کیا کہیں گے کہ تم دوسروں کی بیٹیوں کو دفن کیا کرتے تھے اور اپنی بیٹی کی باری آئی تو اس کو پالنے میں لگ گئے۔
اللہ کے رسول وہ انتہائی خوبصورت اور حسین بچی تھی، اور میرا جی چاہتا لیکن لوگوں کی باتیں میرے ذہن میں آ جاتی، اس لیے میں بس اس بچی کو لے کر چل پڑا، اور میری بیوی کی ممتا جاگی اور اس نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، میں نے اس کو دھکا دیا اور اس بیٹی کو لے کر چل پڑا۔ وہ بچی چھوٹی بچی تھی، میں اس کو لے کر چل رہا تھا اور وہ مجھ سے کھیل رہی تھی، کبھی مجھے پکڑتی، کبھی میرے دائیں کبھی میرے بائیں، اور کہتی بابا بابا کیا مجھے کھلونے دلانے لے جا رہے ہیں، بابا بابا کیا مجھے نانی کے گھر لے جا رہے ہیں۔ وہ بچی کہتی رہی اور میں اس کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا، اور حضرت دحیہ قلبی اس واقعے کو بتا رہے ہیں اور رو رہے ہیں برابر۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ میں ایک علاقے میں پہنچا، اور وہاں پہنچ کر میں نے مٹی کھودنی شروع کی، ایک گڑھا کھودنا شروع کیا۔ وہ بچی ایک پیڑ کے سائے میں بیٹھ گئی، اور لیکن جب اس نے دیکھا کہ اللہ کے رسول جب اس نے دیکھا کہ میں گڑھا کھود رہا ہوں اور میرے اوپر مٹی ہے اور میں پسینے میں شرابور ہو رہا ہوں، وہ بچی آتی ہے اور اپنے چھوٹے سے دوپٹے سے میرے پسینے کو صاف کرتی ہے، میری ریت ہٹاتی ہے، کہتی ہے بابا بابا آپ یہاں آ جاؤ، آپ سایہ میں آ جاؤ، آپ کہاں دھوپ میں کام کر رہے ہو، آپ یہ گڑھا کیوں کھود رہے ہو۔ وہ بار بار میرے پاس آتی، میرا پسینہ پہنچتی، میری ریت ہٹاتی، میرے چہرے کو صاف کرتی، اور اللہ کے رسول مجھے پھر بھی ترس نہیں آ رہا۔ اور پھر جب گڑھا پورا کھد گیا، قبر پوری کھد گئی، وہ بچی میرے پاس آئی اور وہ اس گڑھے میں گر گئی، اور میں اوپر سے ریت ڈالنے لگا، میں اوپر سے مٹی ڈالنے لگا، تو وہ بچی کہنے لگی ہاتھ جوڑ کر مجھے معاف کر دو، میں جو ہے آپ سے کوئی کھلونا نہیں مانگوں گی، میں نانی کے گھر نہیں جاؤں گی۔ اور اللہ کے رسول وہ بچی مجھے بہت کہہ رہی تھی، لیکن میں نے اپنے دل کو سخت کر لیا تو میں برابر مٹی ڈال رہا تھا۔ حضرت دحیہ قلبی واقعہ سنا رہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کے رخسار بھیگ چکے ہیں، آپ کی داڑھی مبارک تر ہو چکی تھی، اور وہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے رسول جب اس بچی کا چہرہ رہ گیا تو وہ جب اسے نا امیدی ہو گئی، وہ مایوس ہو گئی، تو اس نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر کہا کہ اللہ اس رسول کو بھیج دیجئے جو بیٹیوں کی حفاظت کرے گا۔ ہم نے سنا ایک رسول آنے والا ہے جس کے زمانے میں بیٹیاں محفوظ رہیں گی، اے اللہ اس رسول کو بھیج دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر۔ حضرت دحیہ قلبی کہتے ہیں کہ میں نے اس بچی کو دفن کر دیا بالکل، اور میں واپس چلا آیا، اے اللہ کے رسول میرا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا۔ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دحیہ اس واقعے کو پھر سناؤ۔ دحیہ نے پھر یہ واقعہ سنایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے جا رہے ہیں، صحابہ جو مجلس میں بیٹھے ہیں وہ رو رہے ہیں۔ جب یہ واقعہ 2 مرتبہ پورا ہو گیا، پھر کہا تیسری مرتبہ دحیہ مجھے پھر واقعہ سناؤ، کیونکہ وہ بچی جو میرا انتظار کر رہی تھی اور میں نہیں آ پایا، اور وہ بچی میرے نہ آنے کی وجہ سے دفن ہو گئی، واقعہ پھر سناؤ۔ اور پھر دحیہ قلبی نے واقعہ سنایا، اور پھر ان کا بھی روتے روتے برا حال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روتے روتے برا حال، صحابہ کا روتے روتے برا حال۔ تو صحابہ کہتے ہیں دحیہ کیوں ہمیں بار بار رلا رہا ہے، یہ واقعہ مت سنا۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا چلو وہ زمانہ جاہلیت کا تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان سے کہو یہ زمانہ جاہلیت کا معاملہ تھا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اب آئندہ خیال رکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت جوش میں آئی، اور آپ نے فرمایا کہ جو 2 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ کل قیامت میں، کل جنت میں میرے ساتھ ایسا ہوگا، اور آپ نے اپنی دونوں انگلیوں کو اشارہ کیا، یعنی اتنی پاس ہوگا وہ میرے۔ جو 3 بیٹیوں کی پرورش کرے گا وہ بھی میرے پاس ہوگا، جو 1 بیٹی کی پرورش کرے گا وہ بھی میرے پاس ہوگا۔ ایک دوسرے موقع پر آپ نے فرمایا کہ جس نے 3 بیٹیوں کی پرورش کی، ان کو اچھی سے پالا پوسا اور ان کا نکاح کر دیا، وہ جنت میں جائے گا۔ جس نے 2 کے ساتھ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت میں جس نے 1 کے ساتھ کیا وہ بھی جنت میں جائے گا۔ یہ بیٹیوں کی پرورش کرنے کی فضیلت، کہ بیٹیوں کی پرورش کرنے سے آدمی جنت میں جائے گا، اور وہ بیٹیاں کل جہنم سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی اگر وہ ان کی حفاظت کے ساتھ ان کی پرورش کرتا ہے اور بہترین طریقے سے ان کا نکاح کر دیتا ہے۔ جب 2 بیٹیوں پر 3 بیٹیوں پر اتنا ثواب ہے، تو جو لوگ 4 بیٹیاں 5 بیٹیاں 6 بیٹیاں پال رہے ہیں، 10 بیٹیاں پال رہے ہیں اور ان کے نکاح کر دیے، ان کو کتنا ثواب ملے گا، اور
ان کو اللہ تعالیٰ کیسے جنت میں پہنچائیں گے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا قریب ہوگا، یہ اس کا آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ بیٹیوں کی پرورش پر سبھی حضرات توجہ دیں گے اور ہماری اس ویڈیو کو پسند کریں گے اور صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے بھیجیں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ دینی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔